حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ درود شریف کے فائدے: اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون میسر نہیں، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنوں نے ستایا ہوا ہے، یہ دنیا نے منہ پھیر لیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یقین کریں، آپ کا ہر بگڑا کام سلجھ جائے گا، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ یہ ہر لمحہ، ہر سانس پڑھیں، یہ مت سوچیں کہ اس کا نتیجہ کب ملے گا یا مشکل کب حل ہوگی، کیونکہ ایسا کمزور ایمان والے کہتے ہیں۔ آپ یہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرتے رہے، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جا رہا ہو، وہاں سے ایک نور آسمانوں کی طرف بلند ہوتا رہتا ہے، جس کو سب ملائکہ پہچانتے ہیں اور اس روشن گھر اور گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی اس گھر کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ اس نور کو سب مخلوقات پہچانتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا تذکرہ فرشتے عرش پہ کرتے ہیں اور زمین کی تمام مخلوقات کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور سب کے دلوں میں درود پاک پڑھنے والے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ سورہ یاسین فجر نماز کے بعد پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جیسے بارش فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کرتی ہے، ایسے استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہہ کر اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کا راز معلوم ہو تو اسے چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا، یہ بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ ناشکری بنیادی طور پر آپ کی زندگی سے مٹھاس چھین لیتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنی قسمت کو روتے ہیں اور ہر چیز میں غلطیاں نکالتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصوں کی خوشیاں مل رہی ہیں، اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیے۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہے، اللہ سے امید لگائے رکھے۔ صبر جمیلہ کیا ہے؟ کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیا ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے، نہ کوئی شکوہ، نہ شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، بس صبر کیجیے، خوبصورت صبر جس کا اجر انمول ہے۔
یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے باوجود اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے، تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، پہلا قدم آپ خود رکھتے ہیں، دوسرا قدم رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ صرف پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے، ہمت نہ ہارے، جیت آپ کی ہی ہوگی۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آتا ہے۔ مت سوچے آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچے آپ کسی کو ذلیل کریں گے اور وہ ذلت آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ مت سوچے آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کریں گے اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچے آپ کسی کے والدین کے ساتھ غلط کریں اور آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچے آپ کسی کے گھر میں لڑائیاں کروائیں گے اور آپ کے گھر میں نہیں ہوگی۔ کسی کو درد دے کے آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ بھول سکتے ہیں مگر خدا نہیں بھول سکتا، نہ وہ بھولتا ہے۔ مقافات عمل آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک آتا ہے۔ جس دن اس نے آپ کے گھر کی دہلیز پار کر لی، سمجھے آپ کو دی ہوئی ڈھیل ختم ہو گئی۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے بچ آپ بھی نہیں سکتے۔ انسان کے ہاتھ میں ہو تو کسی کو انصاف نہ ملے، مگر انسانوں کی زندگی کے ہر معاملے کی ڈور جس کے پاس ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی جائے وہ ہمیشہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا محبت ہو، یا پھر اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت۔ کسی کی مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں سوچیں، آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں۔ آپ بظاہر ضرورت مند کو دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہے ہیں، جس کا کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ وعدہ خداوندی ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ The snake in the grass now wears the suit۔ گھاس میں چھپا سانپ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بظاہر معصوم لگتا ہے لیکن دراصل اندر سے بہت خطرناک اور دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ پرانی مثالوں میں سانپ کو چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اب سوٹ پہننے لگا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دھوکے باز یا مکار انسان جدید دور میں نفیس لباس، مذہب انداز اور اچھے طور طریقے اپنا کر سامنے آتا ہے تاکہ اس کی اصلیت چھپی رہے۔ اب دھوکہ دینے والے لوگ سیدھے سادے یا جنگلی نہیں ہوتے بلکہ وہ معاشرے میں عزت دار، پڑھے لکھے اور مذہب لوگوں کا روپ دھار کر آپ کے قریب آتے ہیں۔ ان سے بچنا اور پہچاننا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ سردیاں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا اے میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں۔ جو تم موسموں میں انتہائی گرمی اور انتہائی سردی دیکھتے ہو یہی اس کا سبب ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ صاف دل کی 5 نشانیاں: 1 بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے۔ 2 اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ 3 وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا۔ 4 وہ بہت حساس ہوگا۔ 5 وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہے۔
صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب آذان سنائی دیتی تھی تو حضرت علی کانپنے لگتے تھے اور رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب آذان ہوتی ہے تو آپ کانپنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں اس کا فرض ٹھیک طرح سے ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ اور آج کل کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں آذان کی۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے، جمع ہو تو اس کے لیے اور جدا ہو تو بھی اسی کے لیے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے، اور 7واں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزدار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی روزدار کہاں ہے؟ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، کوئی اور اس میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ مسلمان کی مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ گھر کی بربادی کے اعمال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے: خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ جھوٹ کی بدبو عرش تک جاتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔